معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے گناہ کی جو انسان کی زندگی بھی برباد کر دیتا ہے، اس کی نسلیں بھی اور اس کا ایمان بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی گناہ سب سے پہلے زمین پر کیسے شروع ہوا؟ یعنی زنا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کون تھا وہ شخص جس نے سب سے پہلے یہ گناہ کیا اور یہ راستہ انسان تک کیسے پہنچا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لہٰذا اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جب اللہ نے آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا تو زمین بالکل خالی تھی، کوئی انسان نہیں، کوئی معاشرہ نہیں، نہ گھر نہ بستیاں۔ نسل بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک خاص نظام رکھا تھا۔ حضرت حوا کے ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، یعنی جڑواں بچے۔ اور اللہ نے اس وقت کے لیے یہ نظام رکھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کا نکاح دوسرے جوڑے کے لڑکے سے ہو، اس سے انسانوں کی نسل آگے بڑھتی گئی۔ اسی طرح حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں جڑواں نہیں تھے، ہر ایک اپنی بہن کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورتی میں عام تھی، لیکن قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کا نام اکلیمہ تھا، اور وہ شکل و صورت میں زیادہ جاذب نظر اور پیاری تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق اکلیمہ کا نکاح حابیل سے ہونا تھا اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے۔ یہی اللہ کی شریعت تھی، لیکن قابیل کے دل میں ضد، حسد اور نافرمانی پہلے سے موجود تھی۔ اس نے کہا کہ وہ حابیل کی بہن سے شادی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی ہی بہن یعنی اکلیمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں سے انسان میں پہلی بار خواہش نفس نے سر اٹھایا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان نے قابیل کے دل میں آگ بھڑکانا شروع کی کہ تم بڑے ہو، تمہیں حق ملنا چاہیے، تم کیوں پیچھے رہو گے؟ حضرت آدم نے بار بار سمجھایا، اللہ کا حکم بتایا، لیکن قابیل اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس نے اپنی بہن کی خوبصورتی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا، اور یہی جگہ تھی جہاں گناہ کے راستے کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ معزز دوستو، انسان جب حلال راستہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ حرام کی طرف بہت تیزی سے گرتا ہے۔ قابیل کا دل بگڑ چکا تھا۔ اب معاملہ صرف شادی تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ اگر حابیل نہ رہے تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک آزمائش رکھی۔ حضرت آدم نے دونوں کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اکلیمہ کا نکاح اسی سے ہوگا۔ حابیل چونکہ نیک تھا، اس نے اپنی بہترین بکری قربان کر دی۔ قابیل نے دیکھا تو وہ بھی گیا، لیکن اس نے اپنی بہتر فصل دینے کی بجائے سڑی ہوئی اور خراب اناج کا گٹھا اٹھا لیا اور اللہ کے نام پر رکھ دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس میں فیصلہ ہونا تھا۔ آسمان سے ایک آگ اترتی ہے اور حابیل کی قربانی کو جلا کر قبول کر لیتی ہے۔ قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہتی ہے، اور یہی نشانی تھی کہ اللہ نے حابیل کی نیکی، اس کی سچائی اور اس کے تقوی کو قبول کر لیا ہے۔ بس اسی لمحے قابیل کے دل میں حسد کی آگ پھٹ پڑتی ہے۔ وہ حابیل کو دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ حابیل کو راستے سے ہٹا دے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ وہ اسے قتل کر دے گا، لیکن حابیل جواب میں کہتا ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تب بھی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل کا دل اندھی خواہشوں سے بھر چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حابیل کو ختم کر دے گا، پھر اکلیمہ بھی اس کی ہو جائے گی اور باپ کی محبت بھی۔ دوستو، پھر ایک دن جب حابیل اپنے جانور لے کر پہاڑی پر گیا، قابیل اس کے پیچھے گیا اور اسی حسد کی آگ میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا اور شیطان کی پہلی بڑی کامیابی بھی۔ حابیل کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ قابیل کے دل میں گھبراہٹ پھیل گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لاش کا کیا کرے۔ یہ زمین کا پہلا مردہ جسم تھا۔ وہ کئی دن تک حابیل کی لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا، پریشان، خوف زدہ اور شرمندہ۔ پھر اللہ نے دو کوے بھیجے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کھود کر اسے دفن کر دیا۔ قابیل نے دیکھا اور چیخ کر کہا کہ ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی کم سمجھ سکتا ہوں۔ اس نے قبر بنائی اور پہلی بار دنیا میں تدفین ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا میں زنا کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ قابیل خوف سے اپنے باپ حضرت آدم کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اکلیمہ کو لیا اور یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنے نفس کی خواہشات پوری کی۔
اس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ وہ عمل کیا جسے آج پوری دنیا زنا کے نام سے جانتی ہے۔ یوں زمین پر سب سے پہلا قاتل بھی قابیل تھا اور سب سے پہلا زانی بھی قابیل ہی تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے زنا کا دروازہ کھلا۔ انسان نے حلال کو چھوڑ کر حرام کے دروازے پر قدم رکھا۔ نفس کی خواہش نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا وجود کھڑا کیا اور اس ایک گناہ نے پوری دنیا میں بے حیائی، فساد، لڑائیاں، نفرت اور برائیاں پھیلا دی۔ ناظرین گرامی، قابیل نے نہ صرف زنا کا آغاز کیا بلکہ آگ کی پوجا شروع کی، بت بنا کر ان کی عبادت کی اور دنیا میں پہلی بار غلط عقائد کی بنیاد ڈالی۔ در حقیقت جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا تو اس کا دل ایمان اور تقوی سے بالکل خالی ہو گیا۔ وہ اللہ کے غضب سے بھاگ کر شیطان کے راستے پر چل پڑا۔ اپنے باپ آدم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اس نے اپنے لیے نئے راستے ایجاد کیے۔ اس نے نہ صرف اپنی بہن کے ساتھ حرام تعلق قائم کیا بلکہ اس نے اپنے لیے معبودین بھی بنا لیے۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے آگ کی پوجا شروع کی، حالانکہ آگ تو اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے۔ پھر اس نے مٹی کے بت بنا کر انہیں سجدہ کرنا شروع کیا۔ یوں اس نے نہ صرف گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا بلکہ شرک جیسے عظیم گناہ کی بنیاد بھی رکھی۔ اس نے اپنی اولاد کو بھی اللہ کی بجائے آگ اور بتوں کی پوجا سکھائی، اور اس کی اولاد نے آگے چل کر شرک اور گمراہی کو پھیلانا شروع کیا اور مختلف بت پرستی کے طریقے ایجاد کیے۔ قابیل کی یہ اولاد ہی آگے چل کر قبیلوں اور معاشروں میں پھیل گئی اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے غلط عقیدوں کو اپنا لیا۔ یوں قابیل نے نہ صرف زنا جیسے گناہ کی ابتدا کی بلکہ شرک جیسے عظیم گناہ کا دروازہ بھی کھولا۔ اس کی اولاد نے آگے جا کر وہ سب کچھ کیا جسے آج ہم شرک اور گمراہی کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر گناہ کی کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ ایک غلط قدم انسان کو درجنوں گناہوں تک لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صرف زنا کو نہیں روکا بلکہ زنا کے قریب جانے والی ہر چیز سے روک دیا، یعنی غلط نظر، غلط بات، غلط سوچ، غلط ملاقات، سب کچھ۔ کیونکہ شیطان ہمیشہ وہیں سے حملہ کرتا ہے جہاں سے انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہی کچھ بھی نہیں آگے جا کر بڑے گناہ کا دروازہ بن جاتا ہے۔ آج کا نوجوان بھی اسی خطرے سے گزر رہا ہے۔ بے حیائی عام ہو چکی ہے، سوشل میڈیا نے دلوں میں آگ لگا دی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بات ہی تو ہے، آواز ہی تو ہے، میسج ہی تو ہے، لیکن یہ سب وہی راستے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور دوستو، اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کو زنا کی اصل حقیقت سمجھا دی ہے، اس گناہ کے نقصانات کا احساس دلا دیا ہے، تو اس پیغام کو خود تک محدود نہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی نوجوان غلط راستے پر جانے سے بچ جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ زنا صرف ایک گناہ نہیں بلکہ پوری زندگی کو تباہ کرنے والا راستہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔